یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کا نام مکی سورت ہے۔ علماء تفسیر نے اس کے اور بھی نام لکھے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الایمان، سورۃ التوحید، سورۃ المعرفت، سورۃ التجرید، تقریباً 22 نام لکھے ہیں علماء نے۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص کے معنی ہے اخلاص العبادت للہ وحدہ، اور اخلاص یہاں توحید کے معنی میں ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے۔ سورۃ الایمان بھی اس کو کہتے ہیں، معنی اس سورت سے ایمان بنتا ہے۔ سورۃ المعرفت بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سورت کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور سورۃ الایمان، سورۃ التوحید اور سورۃ المعرفت، تو یہ بہت اہم سورت ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہے کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اب یہ کہ 30 پارے گویا کہ آپ نے اگر اس کو سمجھ کر اس کے حروف کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے حد تک، تو گویا کہ 10 پاروں کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 عقائد، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا بیان، تو یہ 3 عقیدے ہیں قرآن میں بنیادی طور پر۔ قرآن میں تو بہت کچھ ہے لیکن بنیادی طور پر اب ان میں سے سب سے جو پہلا عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید والا، وہ اس میں بیان ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کے پڑھنے سے قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نوجوان تھے، یہ قباء میں امام تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت ضرور پڑھتے۔ اس کے علاوہ پھر اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے ہر نماز میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا تو یہ طریقہ نہیں ہے، آپ یا تو سورہ اخلاص پڑھ کر کے رکوع میں جایا کریں، یا پھر کوئی سورۃ اخلاص کے علاوہ سورت پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے امام بنانا ہے، آپ لوگوں نے امام رکھنا ہے، تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس صورت کے ساتھ مجھے بے پناہ بے انتہا محبت ہے، اس سورۃ الاخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن، اس میں رحمان ذات کی صفات کا ذکر ہے، اور رحمان ذات کی پہچان اور معرفت اس صورت سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اس کو چھوڑو، اور ان کو فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری اس محبت نے اس صورت کے ساتھ تجھے جنت پہنچا دی، مانا تجھے جنت پہنچا دے گی یہ محبت اس صورت کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، بنیادی طور پر 2 ثبوتی صفات ہیں، 2 سلبی صفات ہیں۔ خلاصہ اس صورت کا یہ 2 ثبوتی صفات کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ مثلا احدیت اللہ کے لیے ثابت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، صمدیت ثابت ہے کہ وہ صمد ذات ہے، بے احتیاج ذات ہے، احتیاج اور ضرورت سے پاک ذات ہے، باقی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ 2 ثبوتی صفات ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 سلبی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے، مخلوق کی طرح نہیں، اور اللہ تعالیٰ صفت میں شریک سے اور ہمسر سے اللہ کی طرح اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شریک سے، اپنے ہمسر سے اور صفت میں شریک سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں صفت میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، قل اعلان فرما دو، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا خطاب ہے، قل کہہ دو، هو اللہ،
وہ ذات جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ اس کے کیا اوصاف ہیں. اللہ یہ اس کی خبر اول ہے. احد خبر ثانی معنی یہ بنے گا وہ ذات جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. اللہ اس کا اسم گرامی اللہ ہے. باقی اللہ کی صفاتی نام ہے, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. احد وہ اکیلا ہے, وہ شریکوں سے پاک ہے. اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے, مستغنی ذات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الصمد کے معنی کہتے ہیں المستغنی عن الخلائق. اللہ مستغنی ہے, ہم سب فقیر ہیں, اللہ غنی بھی ہے, مستغنی بھی ہے. لم یلد نہ اللہ نے کسی کو جنا. اب کیا معنی؟ جو یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اللہ نے اس کی نفی کر دی, میں نے کسی کو نہیں جنا. لم یلد عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں جنا, میں ان چیزوں سے پاک ہوں. اللہ تو نور ہے, اللہ تو مخلوق پر قیاس ہی نہیں, نور تو ان چیزوں سے پاک ہے. اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ملائک جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو ان رشتوں ناتوں سے پاک ہوں. لم یلد ولم یولد اور نہ اللہ کسی سے جنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ باپ, بیٹے, اولاد, بیوی ان رشتوں سے اللہ پاک ہے. اور مخلوق نے جن کو الہ بنا رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو, تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی. اور اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو جنہوں نے بنایا تھا. مخلوق میں جس کو بھی کوئی نعوذ باللہ معبود بنائے گا تو ان رشتوں سے پاک نہیں ہے, ان رشتوں سے پاک ہے اللہ. ولم یکن لہ اور نہیں ہے اللہ کے لیے کفوا شریک صفت میں یا کفوا ہمسر احد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں. اللہ کی ذات قدیم ہے, فنا سے پاک ہے, احتیاج سے پاک ہے, غفلت سے پاک ہے, شریک سے پاک ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس صورت کی اہمیت ہے اور یہ اس صورت کا وہ خلاصہ ہے. اللہ کرے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور قرآن کو سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا وشفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اے اللہ یہ دستور حیات تو نے اتارا ہے انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور عطا کر کہ ہم اس کو اپنی فلاح, دنیاوی اور اخروی فلاح اور عزت اور ہدایت کی کتاب مان لیں اور اس کی طرف ہم رجوع کریں. ہمارے دلوں کو, ہماری مسجدوں کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے ملک کو اس کتاب کی تعلیمات کے ساتھ منور فرما لے اور اس کتاب کے اوپر جو اس کے احکام ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور کرے مسلمان اور اپنے بندے بنا لے, نفس کی بندگی سے, شیطان کی بندگی سے اور غیر اللہ کی بندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے جو ساتھی اور مومن بھائی وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح سمندر میں غرق انسان چلا جا رہا ہو اور وہ کسی ہاتھ دینے والے فریاد رس کی وہ بڑی تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کوئی رسا بیچ دے, پھینک دے اور کوئی ہاتھ دے دے اور مجھے بچا لے. میت کی مثال ایسی ہوتی ہے. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جمیع مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے. خاص کر آپ لوگوں کی اس مسجد کے جو بانی تھے, متولی تھے, جو جی صاحبان تھے وفات پائے ہیں یا قتل ہوئے ہیں, شہید کیے گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, مغفرت تامہ. اور جو انہوں نے اپنے پیچھے یہ مسجد ایک صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کو چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا برابر ثواب ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھواتا رہے. اور آپ کے اس مسجد میں ہمارے ساتھی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب فق اللہ وسرہ, اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے یہاں لے آئیں. وہ بہت اچھے داعی انسان ہیں, مخلص انسان ہیں ہمارے گمان کے مطابق. بس قرآن مجید کے ترجمے کو, دعوت کو عام کرنے کے ان کو ایک لگن ہے, ایک شوق ہے اور ایک جنون کے حد تک شوق ہے, باوجود اس کے کہ مدرسے کے محتمم بھی ہیں. اور ہم تو یقیناً اتنی ہمت نہیں کر سکتے. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اس قرآن مجید کو عام کرنے مسلمانوں میں. اور یہ قرآن ہمیں یقین کرے, ہم اس سے جو ہے وہ بھاگے نہیں. یہ قرآن اللہ کی قسم ہمیں محبت سکھاتا ہے, ہمیں الفت سکھاتا ہے آپس میں, ہمیں وحدت سکھاتا ہے, ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کرتا, ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. اس کے ذریعے دل جوڑتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. لہٰذا آپ حضرات بھی اس قرآنی دعوت میں ان کا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.